السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. آج 25 جون 2021 ہو گئی ہے. آدھا سال گزرنے کو ہے. کچھ بہت پیارے لوگ ہم سے بچھڑ گئے، مگر وقت کو تو گزرنا ہے. بس ہم لمحوں میں قید ہو جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ہماری ذات کا ایک حصہ کسی ایک لمحے میں اس وقت قید ہو جاتا ہے جب دکھ کی گھڑی یا خوشی کا موقع گزر رہا ہوتا ہے. مگر دکھی لمحے کی قید، اس لمحے کا حصار بہت مضبوط ہوتا ہے کہ ہم نکلنا چاہیں بھی تو نہیں نکل پاتے. بہرحال زندگی چلتی ہے، وقت نے گزرنا ہے. تو چلیں، آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں وہ مولانا وحید الدین خان کی کتاب اللہ اکبر سے ہے، جس کا عنوان ہے دونوں ایک سطح پر. 31 مارچ 1981 کو تمام دنیا کے اخبارات کی پہلی سرخی یہ تھی: صدر امریکہ پر قاتلانہ حملہ. ایک نوجوان نے خود کار گن سے صدر رونلڈ ریگن پر حملہ کیا اور 2 سیکنڈ میں 6 فائر کیے. ایک گولی صدر کے سینے کو چھید کر ان کے پھیپھڑے میں لگی. ہسپتال تک پہنچتے پہنچتے ان کے جسم کا آدھا خون بہہ چکا تھا، مگر فوری طبی مدد کارگر ثابت ہوئی اور رونلڈ ریگن کی جان بچ گئی. رونلڈ ریگن اس سے پہلے ایک فلم ایکٹر تھے. فلم کی دنیا میں وہ کوئی ممتاز مقام حاصل نہ کر سکے. اس کے بعد انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور بالآخر 1981 کے الیکشن میں امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے. گولی لگنے کے بعد صدر ریگن نے واشنگٹن کے ہسپتال میں ڈاکٹروں اور نرسوں سے بات کرتے ہوئے کہا، اگر میں ہالی ووڈ فلمی دنیا میں اتنی زیادہ توجہ کا مرکز بنا ہوتا تو میں فلمی دنیا کو کبھی نہ چھوڑتا. ہندوستان ٹائمز، 1 اپریل 1981. دوسری طرف نوجوان حملہ آور جان ہنکلے کی روداد کی ذیل میں آیا ہے کہ اس کو نوجوان فلم ایکٹریس جوڈی فوسٹر سے محبت ہو گئی تھی. وہ اس کو خطوط لکھتا رہا، مگر مس فوسٹر نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی. بالآخر اس نے حملے سے ایک دن پہلے مذکورہ ایکٹریس کو خط لکھا، جس میں یہ فقرہ تھا: اب تم جان لو گی کہ میں کون ہوں. اس خط کے اگلے دن اس نے صدر امریکہ پر قاتلانہ حملہ کیا. اس کے بعد ایک گمنام نوجوان اچانک ساری دنیا کے اخباروں کی شہ سرخی بنا ہوا تھا. ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی خبروں میں اس نے پہلا مقام حاصل کر لیا. صرف ایک بندوق کی لبلبی دبا کر اس نے وہ شہرت حاصل کر لی جو بے شمار لوگوں کو ساری عمر کام کرنے کے بعد بھی نہیں ملتی. ایک آدمی بظاہر مجرم ہو اور دوسرا بظاہر بے قصور، مگر دونوں شہرت کے طالب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے جینے کی سطح ایک ہے. دنیا کا قانون لوگوں سے ان کے ظاہر کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہے. آخرت وہ مقام ہے جہاں لوگوں سے ان کے باطن کے اعتبار سے معاملہ کیا جائے گا. ایک شخص نام و نمود کے لیے دین کا علم بردار بنے، دوسرا شخص نام و نمود کے لیے لیڈری کرے، تو دیندار کا انجام بھی وہی ہوگا جو خود پسند لیڈروں کا خدا کے یہاں ہونے والا ہے. کیسی لگی آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی؟ چلتے چلتے میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت نظم سناتی ہوں. میری ایک دوست ہے جس کا نام ہے شاہدہ سحر آوان. بہت خوبصورت شاعرہ ہے، بہت پیاری انسان ہے. میرے بے حد اصرار پر اس نے میرے لیے یہ نظم لکھی. عرض کرتی ہوں. کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ کوئی نظم کہوں کہ جس میں اس کے خیالات کا تسلسل ہو، کہ جس میں چاہ و وفا، اعتبار، وصل سمیت حسین جاد و جذبات کا تسلسل ہو. کسی کا کچھ بھی نہ کہنا جہاں زبان بنے، ہر ایک جذبہ، ہر ایک بات کا تسلسل ہو. تمام وقت ہو بس جیت کے لیے مختص، کہ جب کہ ایک فقط مات کا تسلسل ہو. کوئی بھی جذبہ منفی جہاں نہ غالب ہو، ہر ایک لمحہ مناجات کا تسلسل ہو. کہ جس میں میرے تمہارے کا فرق مٹ جائے،
ہر ایک سمت بس ایک ذات کا تسلسل ہو۔ مگر میں کیسے کہوں اس کو جانے نظم میرا دل تیرے خیالات کا تسلسل ہے۔ تمہارے میرے کی تفریق کیسے مٹ جائے، یقین قیاس کی دیوار جب کہ حائل ہے۔ تمہارے خواب دریچے ہوا گزرتی ہے اور میرے سامنے ہر ایک در مقفل ہے۔ تمہاری ہار بھی ممکن ہے جیت جیسی ہو، میری تو جیت کی ہر ایک آس گھائل ہے۔ میرا تو واسطہ لفظوں کی دھول سے ہے بس، کہ میری راہ میں منزل نہ راہ منزل ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ نظم؟ مجھے بتائیے گا، اور شاہدہ اگر آپ سن رہے ہو تو یاد کرنا کہ میں نے تمہیں کتنی ضد کر کے تم سے یہ لکھوائی تھی۔ یہ نظم لکھی گئی تھی 2091 میں، 4/10/1991 کو۔ اپنا فیڈ بیک مجھے دیجیے گا، مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔